بالکل. جو ان کا میڈیا بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے میڈیا کو دیکھا جائے تو یہ اس کو پروموٹ بہت کرتے ہیں ٹی وی پہ, لیکن جو اگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں, ان کی حکومت کے کردار کو دیکھیں تو وہ اس کے بالکل برعکس جا رہا ہوتا ہے. مقصد کیا, کیوں اتنی نفرت ہے اسلام کے اگینسٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو غلطیوں سے دور رکھنے کا حکم دیتا ہے, اور یہ لوگ غلطیوں سے دور رہنا نہیں چاہتے. یہ مثال کے طور پر اوریانی, مثال کے طور پر شراب, مثال کے طور پر نشہ, مثال کے طور پر اب یہاں دیکھیں اسموکنگ کے خلاف یہاں کی این ایچ ایس نے کتنی بڑی مہم چلائی, حکومت کتنا بجٹ خرچ کر رہی ہے. کہیں کھڑے ہو کے پی نہیں سکتے, یہاں کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے, بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے, لیکن جو اصل ناسور ہے ان کے معاشرے کا ڈرنکنگ ہے, اور اس چیز کے خلاف دیکھیں نا, ہاں اس پر پابندی نہیں. اب وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں 16 سال کے بچوں کو یہ شراب وہ نہیں دیتے, قانون بنا دیا کہ اوپر لکھا ہوا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 18 سال کے بچے یا اس سے زیادہ کے جو ہوں گے, اگر وہ پی کے باہر آ کر جرائم کریں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بالکل. اور ایک بڑا نامعروف عجیب سی ان کی ایک تھنکنگ ہے, حیران ہوتا ہے بندہ سن کے, کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ اس ایج کا بچہ پینا, اگر یہ ڈرنکنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ ماں باپ کی موجودگی میں کرے. مطلب ایک حد اور ایک مارجن رکھ دیا ہے کہ بچوں سے بھی اس چیز کو دور نہ رکھا جائے, ان تک بھی یہ پہنچ جائے. یہ کتنی مطلب میں سمجھتا ہوں غلط سوچ ہے. بالکل. یہ جو چیز بری ہے وہ بری ہے, وہ چھوٹے کے لیے بھی بری ہے, بڑے کے لیے بھی بری ہے, اور جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں معاشرے میں اتنی اچھی چیزیں رائج ہو سکتی ہیں, وہ انسانی اقدار کے دائرے میں رہ کر اگر وہ ان کو رائج کرنا چاہیں, حکومتیں یہاں سب کچھ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں, لیکن یا تو وہ چاہتی نہیں ہیں یا انہیں کوئی اور مجبوری ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ کیوں اس طرح سے جرائم کے اسباب کو روکا نہیں جاتا, جرائم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھئی جرائم کے اسباب کو روکنے تاکہ جرم جنم ہی نہ لے. اگر آپ اس طرح کا معاشرہ کریں گے, مخلوط تعلیم کو نہیں روکتے, جہاں پر فتنہ و فساد اور فسق و فجور اور فساد کو اخلاقی برائیوں کے بڑھنے کا اندیشہ اور امکان زیادہ ہوتا ہے, اسے نہیں روکتے, حجاب کو روک دیتے ہیں. وہاں پر ایک بڑی عجیب بات, مجھے اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ کوپن ہیگن میں تھا یا اس میں ناروے میں تھا. عجیب بات ہم نے سنی کہ کسی, ہمارے خیال میں ہاں ناروے ہی, ہاں یاد نہیں آ رہا, وہاں پہ کسی بدبخت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی فٹ پاتھ پہ لکھ دیا تھا. اچھا, تاکہ لوگ اس سے گزریں گے اور حضور کی پیر لگیں گے, بے حرمتی ہوگی. اب یہ گھٹیا چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہیں وہ کیا اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ اچھا قبلہ, یہاں پہ ایک اہم سوال ہے, چونکہ یہ آپ نے جو سفر کیا ڈینمارک اور اوسلو کے, ناروے کے حوالے سے آپ بات کریں, لیکن چونکہ ہم یورپ میں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, میں نے یہ سنا کہ برلن یونیورسٹی جو ہے جرمنی کی, اس میں 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو 36 تراجم میں پڑھی ہوئی ہیں. ایک ہے کا نام ہے قرآن پاک اور دوسری کا نام ہے نہج البلاغہ. اب ایک طرف تو یہ لوگ اتنی ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈز رکھے ہوئے ہیں ان بکس کے, اور دوسری طرف ان کا جو کردار ہے وہ اس کے برعکس جاتا ہے. ایسا کیوں؟ اصل میں نے بتایا نا کہ وہاں پر ایک ریسرچ کا جو ان لوگوں میں جذبہ پایا جاتا ہے وہ اپنے مقام پر موجود ہے, لیکن حکومتوں کی پالیسیاں کچھ اور ہیں. حکومتوں کی پالیسیاں بہت سارے اور مقاصد کے تحت مرتب کی جاتی ہیں, لیکن جو اہل علم و دانشور طبقہ ہے وہاں کا, وہ خود ان سب برائیوں کے خلاف. وہ ریسرچ کرنے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں, احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے میرے خیال میں عوام اور حکومتوں, دانشوروں اور حکومتوں کا معاملہ الگ الگ ہے. لہذا میں یہ کہوں گا کہ اگر
جس طرح سے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا رہی ہے اور یہ پیش کی جاتی رہے اور رہے گی انشاءاللہ، تو یقیناً وہاں کی حکومتیں بھی مجبور ہو جائیں گی کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس نہ کرے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا اس وقت جو عالمی سیاست میں اور عالمی حالات میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو ایک کیا کہتے ہیں طوفان بپا ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمان جو ہمارے یورپ میں رہتے ہیں اور کچھ ادارے جو جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی یورپ میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، یہ لوگ اس لعنت کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے کیا کس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، اور ہمارے اس اہل بیت ٹی وی کے تھرو وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے جو پیغامات ہیں وہ دیے جائیں تاکہ جو مسلمانوں کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہوا ہے یہ میڈیا کے تھرو، حکومتوں کے تھرو، اس کو کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی نسبت یا تہمت جو مسلمانوں پر لگائی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو طاقتیں کار فرما ہیں وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات رہی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ انہیں اسلحہ کون دیتا ہے، پیسہ کون دیتا ہے، انہیں سپورٹ کون کر رہا ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں نا، دہشت گردی کے امور میں جو لوگ ملوث ہیں، طالبان ہے یا القاعدہ ہے یا دوسرے ہیں، میں ان کی اگر تاریخ کی طرف نظر کروں تو بڑا واضح سا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ان لوگوں کا پس منظر کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ غریب گھرانوں کے لوگ، دن کی ہے رات کی روٹی نہیں ہے، وہ لوگ ایسے تھے۔ اب ان کے پاس دیکھیں دنیا کی بہترین ضروریات زندگی موجود ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، ڈالروں کے انبار لگے دنیا کی ہر قسم کی لگژری ان کے پاس موجود ہے، اور وہی لوگ اسلحہ جو قیمتی ترین اسلحہ جو ہمارے مثلاً پاکستان میں دیکھیں، پاک فوج کے پاس بھی اسلحہ وہ نہیں ہے جو ان کے پاس۔ بالکل۔ ابھی حال ہی میں جب یہ کچھ مہینے پاکستان کا میں نے ایک وزٹ کیا تھا تو وہاں پر ایک فوجی افسر جو ہمارا ہمسایہ تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ دہشت گردی کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس، ہم فوج میں ہیں، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ پرانا ہے، ان لوگوں کے پاس نیا اسلحہ ہے، اور انہیں کون دے رہا ہے؟ یہ بڑی طاقتیں انہیں اسلحہ فراہم کر رہی ہیں، اور پھر وہی ان مسلمانوں کو استعمال کر کے دہشت گرد انہیں کہلاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات انہی تنظیموں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، طالبان یا القاعدہ کے جڑیں ان کی وہیں سے، یا جو ان جیسے ہیں جند اللہ وغیرہ۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یورپ والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں سپورٹ کرنے والا کون ہے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، انڈیا میں امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان سے وہاں مذاکرات، کیوں؟ آخر ادھر تو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، پاکستان میں دہشت گرد ہیں، باقی جگہوں پہ وہ امن پسند ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جو طوفان امڈا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو اس کو برا کہتے ہیں اور اس کے خلاف کاروائیاں کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ خود اس میں شامل ہیں۔ میں آپ سے بات کاٹ رہا ہوں کہ اسی بات کو آگے میں ایک اور پوائنٹ اہم شامل کرنا چاہوں گا کہ سوات میں جو پرابلم رہی پچھلے 1-2 سالوں میں، ریڈیوز بھی وہاں سے چلتے رہے، تو وہ پاکستانی حکومت نے اسپیشلی کہلوا کے کچھ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو انڈائریکٹلی، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ممالک کے جو انوالو تھے، اس ریڈیو کو اسپیشلی بند کروایا کہ جی ہمارے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس ریڈیو کی ٹرانسمیشن کو، وہ مولانا فضل اللہ وغیرہ جو ان کا نیٹ ورک تھا اس ریڈیو کو وہ آپریٹ کر رہے تھے، تو وہ بیسیکلی آن ایئر تو وہیں سے تھا، لیکن جو اس کے مین روٹ کاز تھے اور وہ جہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا وہ پاکستان سے باہر تھے۔
تو اب مطلب اس چیز کو جو انہوں نے ایک بنا دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہی جو ہو رہا ہے دہشت گردی، لیکن اس کے روٹ کاز جو ہیں اور جو سورسز ہیں